میرے تازہ ویلاگ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ میرے دوبارہ اس سلسلے میں آپ کی پذیرائی، اور آج بھی کچھ اہم اور کم دلچسپ خبریں نہیں ہیں جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ایک تو آج میں خاص طور پہ ایک ایسے موضوع پہ بات کروں گا، اس میں کسی فرد کا نام نہیں لوں گا، اگر لوں گا بھی تو اس ملک کے کسی فرد کا نام نہیں لوں گا۔ یہ جو انڈسٹری موٹیویشنل سپیکرز کی بنی ہے، یہ کوئی آج نہیں بنی، اور یہ موسٹ ایڈوانسڈ ملکوں میں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے موٹیویشنل سپیکر عالمی سطح پر، اس کا نام دیپک چوپڑا ہے۔ وہ بھارتی نژاد ایک امریکی ہے، اور CNN اور کہاں چلتا ہے، اوپرا ونفرے نے بھی اس کا انٹرویو کیا تھا۔ یہ کیا فنامنا ہے؟ یہ کیا دیتے ہیں؟ یہ کیا بیچتے ہیں؟ اور یہ ان کی گنجائش کیوں پیدا ہوئی؟ یہ ایک میرا یہ موضوع ہوگا جس میں بات کروں گا۔ نتھنگ پرسنل اگینسٹ اینی باڈی، میں صرف ایک آئیڈیا کیا ہے، یہ پیشہ کیا ہے، اس کے مارز وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے، اور یہ بیچتے کیا ہیں، اور خریدنے والے خریدتے کیا ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ دوسری آج میں بات کروں گا، نئی پارٹی بن رہی ہے، فائنانشیل ایمرجنسی لگ رہی ہے، پنجاب کے CM کا آلموسٹ فیصلہ ہو چکا ہے، اور جو ہے کہ اگلے انتخابات میں جو ہے وہ کس کو جتوایا جائے گا، نہیں جتوایا جائے گا، یہ کہانیاں ابھی سے طے ہیں۔ یہ ابھی تک اس وقت کی اشرافیہ اور حکمران اشرافیہ طے کر چکی ہے کہ شاید خان صاحب کا ہم ہر حال میں رستہ روک سکیں گے۔ تاریخ کو اس طرح خود اپنے تئیں لکھ سکا ہے۔ تاریخ جو ہے مائی بیسٹ فرینڈ کا کوئی مضمون ہوتا ہے جو 6ٹھی 7ویں کلاس کا بچہ خود لکھ لے، یا پھر تاریخ بھی اپنا قدم جماتی ہے، اپنے نشان چھوڑتی ہے، اپنے رخ بناتی ہے، اپنے راستوں کا تعین کرتی ہے۔ یہ دو باتیں کریں گے۔ پہلے میں آ جاتا ہوں کہ یہ کیا سودا ہے، موٹیویشنل سپیکرز والا کیا ایشو ہے۔ اس پہ میں نے پہلے ایک ویلاگ بہت عرصہ پہلے کیا تھا، مگر آج میں خاص طور پر کرتا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ بیچتے کیا ہے، بنیادی لائن کیا ہے، جس لائن پہ انہوں نے بات کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بنیادی تھیم یہ ہے کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو جن کی اکثریت ذلت، بے روزگاری کا شکار ہے، محرومی کا شکار ہے، انہیں سب سے پہلے یہ باور کرواتے ہیں کہ تم زندگی میں اس لیے ذلیل و خوار ہو، اس لیے بے روزگار ہو، اس لیے برباد ہو کیونکہ تم نالائق ہو، تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آتا، آؤ ہم تمہیں ڈھنگ بتاتے ہیں، اور ہم تمہیں جو ہے اس ڈھنگ کا جو ہے کامیابی کے راستے بتائیں گے، اور تم سارے ماشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آؤ فیس دو، ہمیں پیسے دو، آ کے بیٹھ کے ہماری گفتگو سنو، کیونکہ ان کے ٹکٹ لگے ہوتے ہیں، یہ ٹکٹ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں، میں ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ وہ یوں، CSS کیسے کرنا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں CSS کیسے کرنا ہے۔ 5-10 ہزار بندہ لاہور میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، بے شمار یہاں پہ ٹیوشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں جہاں اپنے مائیں زیور بیچ کے، اپنے اثاثے بیچ کے بچوں کو بھیجتے ہیں کسی طرح سے، یار میرا بچہ AC لگ جائے، میرا بچہ CSS کر جائے۔ مگر سوال کیا ہے، اوے عقل کے اندھو، اور ٹوٹل 200 سیٹیں ہیں سال میں، اور اگر ہم 5000 ارسطو پیدا کرتے ہیں ہر سال تو اس میں سے صرف 200 کو نوکریاں ملنی ہیں۔ اس سسٹم میں، اس نظام میں جان ہی نہیں ہے ہر انسان کو نوکری دینے کی۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے بات بتاؤں، 100% امپلائمنٹ اس نظام کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر 100% امپلائمنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا، پتہ کیا ہوگا؟ پھر تو محنت کش اپنی تنخواہ مانگیں گے اپنی مرضی سے۔ نہیں، جب بے روزگاری ہوگی تو ویجز لو ہوں گی، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، نوکریوں کی سپلائی کم ہے، نوکریوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، آٹومیٹیکلی ان کی قیمت نیچے چلی جائے گی۔ اب یہ بیسیکلی واردات اور فراڈ کیا ہے موٹیویشنل سپیکنگ کا، وہ یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو باور کراؤ کہ جو تمہاری ذلت ہے اس کی وجہ تم خود ہو، ہم نہیں ہیں۔ مگر ایسا بات نہیں ہے، اس ذلت کی وجہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو ملکوں کو ڈیفالٹ کراتے ہیں، جو یہاں کے خزانے لوٹتے ہیں، جن کی گھر صرف لائق بچے پیدا ہوتے ہیں، عقل نہیں، شعور نہیں، ڈگری نہیں، جائیداد اربوں پاؤنڈ کی ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں، نیچے جو ہے وہ اربوں کی گاڑی کھڑی ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 2 نمبر طریقے سے، جو کیسینو کیپٹلزم کے بندے ہیں، اسے ہم کیسینو کیپٹلزم کہتے ہیں۔ ایک کیپٹلزم اور ہے کہ آپ جو ہے ریئل اکانومی بناتے ہیں، انڈسٹری لگاتے ہیں، وہ نہیں لگانی، انڈسٹری نہیں لگانی، پلاٹ، ہاؤسنگ سوسائٹیاں، یہ جو ایک
کسینو کیپٹلزم آیا ہے اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ پیچھے چلی گئی ہے. امریکہ میں مینوفیکچرنگ 14% رہ گئی ہے. سروس سیکٹر کیا ہے؟ فراڈ سارا 2 نمبر, یہ جس کی وجہ سے آج ساری دنیا ذلت کا شکار ہے. اور یہ انڈسٹری کے لیے جو ہے رستے بند کر رہے ہیں, بجلی مہنگی کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, اور ریئل انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ بالکل 2 نمبر کھیل ہے. یہ بالکل یہ جو کون سی ان کو کہیں یہ موٹیویشنل سپیکنگ چھڑ کے تو آپ جا کے ایک 25,000 کی نوکری لے کے دکھائیں مجھے. یہ دندہ چھوڑ کے پیری فقیری, یہ نئی پیری فقیری کی ایک شکل ہے. یہ چھوڑ کے 25,000 کی نوکری لے کے مجھے دکھائیں, میں مان جاؤں گا آپ کو, کیونکہ آپ کو کوئی نوکری نہیں ملی. لہذا لوگوں کے خوابوں کا دندہ کرو. کیسے؟ جیسے بالی ووڈ کرتا ہے. بالی ووڈ ہم دیکھتے ہیں, اس میں خواب بیچتے ہیں, فلموں میں خواب بیچتے ہیں. یہ بھی فلم ہے. ان کی چکمے میں نہ آئیے گا, اپنی محنت کیجیے گا اور اس نظام کو بدلنے کی جہاں جہاں بیٹھے ہیں کوشش کیجیے گا, کیونکہ جب تک یہ نظام موجود ہے یہ سارے نوسر باز آپ کے سامنے جھوٹ بولیں گے, خود مزے کریں گے, مال کمائیں گے, اور آپ کو کہیں گے ہاں تم آؤ, ایک تو اپنی ٹوٹی پھوٹی جیب میں سے مجھے پیسے دو میرا 2 نمبر لیکچر سننے کے لیے, اور دوسرا تم اس لیے ذلیل و خوار ہو کیونکہ تم. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ذہن دیا ہے, اس کو موقع دینا ہے. نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق موقع ملے اور اپنی زندگی گزار سکے, جو یہ نظام نہیں دے سکتا. اور یہ اس نظام کے جرائم کو چھپانے کا دندہ ہے, موٹیویشنل سپیکنگ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. میرا دوسری خبر, کیونکہ اس پہ میں سارا ٹائم نہیں دینا چاہ رہا. یہ جو معاملہ ہے, اب اسکرپٹ طے کر لیا گیا ہے کہ جناب یہ آ گئے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر, شاید میرے بڑے پیارے دوست ہی بنیں گے, یہی لگ رہا ہے. اور اس کے آگے بلاول بھٹو کے لیے کہانی تیار ہو رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں مخلوط حکومت بناؤں گا, اور بلاول بھٹو صاحب کو پاور میں لانے کے لیے یہ جو جنوبی پنجاب ہے وہاں بہت کچھ شفاف الیکشن کرایا جائے گا. میں جب کہہ رہا ہوں نا شفاف, تو اس کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو شفاف الیکشن کرایا جائے گا. مسلم لیگ نون کو میرے خیال میں اتنی زیادہ پذیرائی اگلے الیکشن میں نہیں ملے گی, لیکن عمران خان کا راستہ کلی طور پر بند کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو پیچھے دھکیلا جائے گا, کیونکہ وہ کسی تئیں بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ تو ہے ہمارا جو ایک اسکرپٹ ہے, مگر سوال یہ ہے کہ اوپر کا بھی تو ایک اسکرپٹ ہے, ایک تاریخ کا اسکرپٹ ہے. اسکرپٹ ایک تاریخ بھی لکھتی ہوتی ہے, اور اسکرپٹ وہی چلتا ہے جو تاریخ کا چلتا ہے. اور تاریخ کے اسکرپٹ کو جب آپ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. میں بتاتا ہوں, ایک مثال دے دیتا ہوں. 26 اپریل 1978 تاریخ کا اسکرپٹ تھا کہ افغانستان میں محنت کشوں اور غریبوں نے انقلاب کیا تھا. اس اسکرپٹ کو برباد کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ شروع ہو جائیں جو 2 ٹاور گرے ہیں, شروع ہو جائیں جو 70,000 بندہ پاکستان میں شہید ہوا ہے, شروع ہو جائیں جو 5-7 ہزار میرے فوجی بھائی, میرے بچے اور جو ہیں وہ بیوہ بیٹیاں اور بیوہ اور بچیاں چھوڑ کے گئے ہیں. کتنی بڑی قیمت دینی پڑی تاریخ کے اس اسکرپٹ کو ناکام کرنے کے لیے جو انڈیجنس تھا, جو باہر سے نہیں تھا. یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں. افغانستان کا انقلاب اندر سے تھا, اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو کیا ہوا. اور اگر آج پاکستان کے, اور میں تمہیں مثالیں دیتا ہوں, تاریخ کا اسکرپٹ تھا کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا ہے, آپ نے بدلنے کی کوشش کی, آدھا ملک ٹوٹ گیا. ذوالفقار علی بھٹو کا ووٹ تھا, اس کو آپ نے پھانسی پہ لگا دیا, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے اس معیشت کا برکس نکال دیا, خالی کر دیا, کھوکھلا کر دیا. اور آج ایک طرف ہمارے ارب پتی کھرب پتی ڈالروں میں کھرب پتی حکمران ہے, اور ایک بیکاری قوم اور ایک بیکاری ریاست ہے. ٹکے کے لیے ہم ذلیل ہوتے پھرتے ہیں. تو یہ, اور میں چلتا رہتا ہوں. آج عمران خان کو پھر آپ میں عمران خان کا پہلے کہہ چکا ہوں برملا کہ میں ان کے جو معاشی پروگرام سے میں اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ ان کی جو معاشی ٹیم ہے, شوکت ترین صاحب ہو جائیں, ہمارے میرے دل میں بڑی عزت ہے ان کے لیے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دے آر ایکول ٹو دی اوکیزن. جو آج کے بھی معاشی مسائل ہیں وہ ان کا حل کر سکتے ہیں, مگر یار بندے اس کے ساتھ ہیں, میں کیا کروں, اس کا ووٹ ہے. تو اس کے ووٹ کو اگر ہم تاریخ کو بدلنے کی کوشش کریں گے, میں حکومت کو کہہ رہا ہوں, تو تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرنے کے جو نتائج نکلتے ہیں اس میں پھر یہ 2 ٹاور گرے ہیں. امریکہ بہادر میں آج کیا ہے, اس کی دیکھیں اس کی کیا حالت ہوگی. $6 ٹریلین سے افغانستان میں اس نے تاریخ بدلنے کی کوشش کی, وہ دنیا کا مقروض ترین ملک بن گیا. آج ایک لاگر سامراج ہے امریکہ, ایک لاگر سامراج ہے آج. اور وہ اس کیوں لاگر ہوا کہ تاریخ کو ایک مٹھی بھر لوگوں کے مفاد میں بدلنے کے لیے, اس کا رخ موڑنے کے لیے یہ جو واردات کی تھی آپ نے, اس کا کیا نتیجہ نکلا. اور آج اس وقت آپ برنک پہ ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا, ابھی میں ٹکٹ دیکھ رہا تھا, کل 250 روپے کا پیاز تھا, آج 270 روپے کا ہے, اور یہ اسی طرح بڑھے گا, اسی طرح قیمتیں بڑھتی رہیں گی. یہ اسکرپٹ ہے تاریخ کا, یہ اسکرپٹ ہے معیشت کا. اس معیشت اور تاریخ کے اسکرپٹ کے سامنے مت کھڑے ہو.
جو عوام کی رائے ہے اس کے ریلے کو اس بار روکنے کی کوشش مت کیجیے گا. ہماری یہی رائے ہے، بر دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ جو کرے اس ملک کے لیے بہتر کرے. لیکن جو ہے جو کرنے والوں کے جو عزائم ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو عزائم تاریخ کے ہیں اور اس بفری ہوئی معیشت کے ہیں پریویل آخر کار وہی کریں گے. لیکن اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارا زیادہ نقصان نہ ہو جائے. اللہ میں زیادہ نقصان سے بچائے. یہ میرا دوسرا ویلاگ، اسے بھی ایسے ہی پذیرائی دیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. خدا حافظ.